اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 2، حصہ 5۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ میسرہ جو مکہ سے شام تک اور واپسی پر مکہ تک کے طویل سفر میں شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا تھا اور ہر پہلو سے آپ کی زندگی کو دیکھ کر آپ کا بندے بے دام بن چکا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے شادی کا عزم کر لیا۔ اگرچہ پہلے بھی وہ آپ سے ناواقف نہ تھیں اور قریش میں آپ کے جو محاسن معلوم عوام ہوتے جا رہے تھے ان کا چرچا وہ سن چکی تھیں، لیکن اب انہوں نے طے کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر شوہر انہیں کوئی نہیں مل سکتا۔ نکاح کا معاملہ کس طرح طے ہوا، اس کے متعلق کچھ روایات میں اختلاف ہے۔ ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بات کی اور کہا کہ اے ابن ام، آپ سے میری قرابت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھاوج تھیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت اور حسن خلق اور شرافت نسبی اور اوصاف حمیدہ کی وجہ سے بھی یہ چاہتی ہوں کہ آپ سے شادی کر لوں۔ دوسری روایت ابن سعد کی ہے جو انہوں نے نفیسہ بنت منیہ سے نقل کی ہے۔ بعض مصنفین نے بنت امیہ لکھا ہے لیکن صحیح بنت منیہ ہے، یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کی خواہش ظاہر کرنے سے پہلے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ آپ کی مرضی معلوم کر لوں۔ میں نے جا کر آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا، میرے پاس کیا رکھا ہے کہ میں شادی کروں؟ میں نے کہا، اس کا انتظام ہو گیا ہے اور آپ کو ایک ایسی جگہ شادی کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے جہاں جمال بھی ہے، مال بھی ہے، شرف بھی ہے اور قابلیت بھی۔ کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ فرمایا، وہ کون ہے؟ میں نے کہا، خدیجہ۔ فرمایا، میری ان سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، اسے آپ میرے اوپر چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیار ہوں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا کہ فلاں فلاں وقت آ جائیے، اور اپنے چچا عمرو بن اسد کو کہلا بھیجا کہ آ کر میری شادی کر دیں۔ حضرت خدیجہ کے والد خولد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس طرح ادھر سے عمرو بن اسد اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں حضرت حمزہ اور ابو طالب کو لے کر پہنچ گئے اور شادی ہو گئی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ہماری تحقیق میں وہ تمام روایات غلط ہیں جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان کے باپ خولد نے پڑھایا تھا، اور اس سے بھی زیادہ واہی تباہی روایت یہ ہے کہ خولد کو شراب پلائی گئی اور نشے کی حالت میں اس نے نکاح پڑھا دیا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ سخت ناراض ہوا۔ ہمارے نزدیک اہل علم سے جو بات ثابت اور محفوظ ہے وہ یہ ہے کہ خولد حرب فجار سے پہلے مر چکا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان کے چچا عمرو بن اسد نے کیا تھا۔ عقد کے موقع پر
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رؤسائے مضر اور سرداران قریش شریک تھے۔ مہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ دیے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے مہر میں 400 دینار دیے اور بعض میں 500 درہم کا ذکر ہے۔ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ یہ شادی سفر شام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے 2 مہینے 25 دن بعد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی تھیں۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمروں کے بارے میں مشہور و مقبول روایت یہی ہے کہ اس وقت حضور کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 40 سال۔ لیکن شاذ روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 21، 29، 30 اور 37 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 25، 28، 30، 35 اور 45 سال تک بیان کی گئی ہے۔ اکثر اہل علم نے ان کو قبول نہیں کیا ہے، مگر بعض حضرات نے اس بنا پر حضرت خدیجہ کی عمر کے بارے میں 25 سے 30 سال تک کی روایات کو ترجیح دی ہے کہ ان کے نزدیک 40 سال کی خاتون کے ہاں 6 بچے پیدا ہونے ممکن نہیں ہیں، کیونکہ اوسطاً اگر ہر بچے کے درمیان 1.5 سال کا فرق بھی ہو تو آخری بچہ 49 سال کی عمر میں پیدا ہونا چاہیے۔ اور اگر ان روایات کو بھی ملحوظ رکھا جائے جن میں بعثت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اولاد ہونے کا ذکر کیا گیا ہے تو ان کی عمر اس وقت 56 سال ہونی چاہیے، جو بعید از امکان ہے۔ ہمارے نزدیک یہ رائے علمی حیثیت سے درست نہیں ہے۔ طب النساء کے فن میں گائنیکالوجی کی ایک مستند کتاب ہے جس کو اس فن کے 10 استادوں نے ڈاکٹر اسٹینلے کلیٹن کے زیر ہدایت مرتب کیا ہے۔ اس کے 12ویں ایڈیشن میں اس مسئلے پر حسب ذیل تحقیقی رائے ظاہر کی گئی ہے۔ 48 اور 52 سال کی عمر میں حیض بالعموم بند ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات سن ایاس 55 سال کی عمر تک بلکہ اس سے بھی زیادہ دیر تک مؤخر ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس بعض حالات میں وہ 40 سال بلکہ اس سے بھی کم عمر میں واقع ہو جاتا ہے۔ عورت جلدی بالغ ہو جائے تو سن ایاس دیر میں رونما ہوتا ہے، اور حیض کی آمد دیر سے شروع ہو تو اکثر وہ جلدی بند ہو جاتا ہے۔ صفحہ 101۔ اس فنی رائے کی بنا پر یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 55-56 سال کی عمر تک بچے پیدا ہوتے رہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت اس وقت ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال اور سیدہ خدیجہ کی 56 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کی اولاد۔ حضور کی ساری اولاد ماں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے تھی۔ ان میں سے 2 صاحبزادے تھے اور 4 صاحبزادیاں۔ القاسم کی نسبت سے آپ ابو القاسم کہلاتے تھے۔ عبداللہ جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان میں سے کون کس سے بڑا تھا، لیکن یہ معلوم ہے کہ حضرت زینب اس وقت پیدا ہوئیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی اصابہ، اور حضرت فاطمہ کی ولادت اس وقت ہوئی جب آپ 41 سال کے تھے۔ شرح مواہب۔ نیز یہ بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ جو سن 5 بعد بعثت میں ہوئی، اس میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئی تھیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے 1-2 سال ہی چھوٹی ہوں گی، تبھی تو سن 5 بعد بعثت میں شادی شدہ تھیں۔ ایک گروہ کی قبیح جسارت۔ بعض لوگ
خدا سے بالکل بے خوف ہو کر بے تکلف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ تھیں اور باقی صاحبزادیاں حضور کی اپنی صلب سے نہ تھیں بلکہ گیلوڑ تھیں۔ حالانکہ یہ صریح قرآن کا انکار ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لا ازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہو، سورہ الاحزاب آیت 59۔ یہ الفاظ صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بلکہ کئی بیٹیاں تھیں، اور یہ بات تاریخ سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ازواج میں سے کسی کی کوئی اولاد آپ کی صلب سے نہ تھی، لہذا لامحالہ یہ بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے بطن سے تھیں۔ یہ لوگ تعصب میں اندھے ہو کر یہ بھی نہیں سوچتے کہ اولاد رسول کے نسب سے انکار کر کے وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اس کی کیسی سخت جواب دہی انہیں آخرت میں کرنی ہوگی۔ ابن القیم نے زاد المعاد میں، سہیلی نے روض الانف میں اور ابن قتیبہ نے المعارف میں لکھا ہے کہ طاہر و طیب دو الگ الگ بچے نہ تھے بلکہ یہ حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب تھے۔ تمام معتبر روایات اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہ تھیں بلکہ 3 اور بیٹیاں بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم ترین سیرت نگار محمد بن اسحاق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، ابراہیم کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد انہی کے بطن سے پیدا ہوئی، اور ان کے نام یہ ہیں قاسم، طاہر و طیب اور زینب اور رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ۔ سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 202۔ مشہور ماہر علم الانساب ہشام بن محمد بن الصائب کلبی نے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ مکہ میں نبوت سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر فاطمہ، پھر ام کلثوم، اور نبوت کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے جن کو طیب و طاہر کہا گیا۔ ان سب کی والدہ حضرت خدیجہ تھیں۔ طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ 133۔ ابن حزم نے جوامع السیرہ میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضور کی 4 لڑکیاں تھیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب، ان سے چھوٹی حضرت رقیہ، ان سے چھوٹی فاطمہ اور ان سے چھوٹی ام کلثوم، صفحہ 38 تا 40۔ طبری، ابن سعد، ابو جعفر محمد بن حبیب صاحب کتاب المحبر اور ابن عبد البر صاحب کتاب الاستیاب مستند حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ کے 2 شوہر گزر چکے تھے، ایک ابو حالہ تمیمی جس سے ان کے ہاں ہند اور حالہ پیدا ہوئے، دوسرے عتیق بن عابد مخزومی جن سے ان کے ہاں ایک لڑکی ہند پیدا ہوئی۔ اس کے بعد ان کا نکاح حضور سے ہوا، اور تمام علماء انساب منتفق ہیں کہ آپ کی صلب سے ان کے ہاں وہ 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں جن کے نام اوپر مذکور ہوئے ہیں۔ ملاحظہ ہو طبری جلد 2 صفحہ 11، طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 14 تا 16، کتاب المحبرہ صفحہ 78 79 452، الاستیاب جلد 2 صفحہ 817۔ ان تمام بیانات کو قرآن مجید کی یہ تصریح قطعی ثبوت بنا دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی صاحبزادی نہ تھیں بلکہ کئی صاحبزادیاں تھیں۔ بہیقی نے
مصعب بن عبداللہ الزبیری کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے لڑکے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، پھر صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ، پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہ، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ، پھر رقیہ رضی اللہ عنہ۔ یونس بن بکیر نے ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت خدیجہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں: القاسم، عبداللہ، فاطمہ، ام کلثوم، زینب اور رقیہ۔ عبد الرزاق نے اپنی کتاب المنصف میں ابن جریح کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 2 لڑکے عبداللہ اور قاسم پیدا ہوئے اور 4 لڑکیاں، جن میں حضرت زینب سب سے بڑی اور حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھیں۔